من السمائی کہ اللہ آسمان کے طرف سے آفت بھیج دے گا تیرے ان باغوں کے اوپر، تیرے ان باغوں کو تباہ کر دے گا۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی نا، رات رات اللہ رب العزت نے عذاب بھیج دیا۔ جب وہ اپنے باغ میں آیا تو دیکھا کچھ نہیں ہے، میدان پڑا ہوا ہے، باغ سارا ختم ہے۔ اب باغ تو باغ ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا نا، آدمی خرچ تو کرتا ہے نا، بجائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس پہ تو پیسے لگتے ہیں نا، ٹریکٹر چلاتا ہے یا ہل چلاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، خرچہ تو ہوتا ہے نا۔ کمائی تو کمائی ہے، جو اس نے خرچ کیا تھا اس کے اوپر پھر پشیمان تھا۔ اللہ بیان فرماتا ہے حسرت سے ہاتھ مل رہا تھا، اور کہ وہی خاویۃ علی عروشها، اور اس کے اپنے چھتوں پہ، یعنی اس کے درخت جو ہے وہ نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ یقول، اور کہہ رہا تھا وہ، یا لیتنی، ہے تباہی ہے، بربادی ہے میری، لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر نہیں آئے گی تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں آ جائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ کا یہ قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ضرور اللہ فرماتا ہے میں ان کو معمولی دنیا کا عذاب چکاؤں گا تاکہ یہ پلٹ آئے، رجوع کر لے، شرک اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر نہیں کریں گے اس کے بعد بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ سورہ حج کے اندر دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، اس کی تباہی ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے کوئی شخص آسمان کی بلندیوں سے گر پڑے اور اس کا جو جسم ہے نا ہوا کے اندر وہ ذرات میں تبدیل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اس کے جسم کی بوٹیاں جو ہے وہ پرندے اچک لے یا ہوائیں اسے دور جا کے گرا دے۔ اس شخص کی تباہی کم ہے، اس شخص کی تباہی زیادہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت، دیکھیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کوئی تجھے قتل کر دے یا تجھے کوئی آگ میں جلا دے یہ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ سورۃ النساء کے اندر دیکھیں 2 مرتبہ اللہ فرماتا، آیت 48 آیت 116 کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس جرم کو معاف ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس سے کم جو گناہ ہوگا، اس سے کم جو گناہ ہوگا وہ اللہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ دیکھیں ہمارے یہاں کہیں ہمارے مبلغین جب تقریر کرتے ہیں نا تو وہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہوں گا وہ معاف کر دوں گا۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ میں شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک سے کم جو گناہ ہوگا اللہ فرماتا ہے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیں شرک جو ہے اس کے کئی اقسام ہے، اس میں شرک فی التحکیم بھی ہے، پھر شرک حکم بھی ہے، حکم میں شریک ٹھہرانا۔ اریت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتا ہے اس شخص کو تو نے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، نفس کہتا ہے نہ پڑھ، تو اللہ کی نہیں مانتا ہے، نفس کی مانتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صلاۃ قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، اور یہ قریب کیا آر پار ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ہے؟ اللہ نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں نیٹ ہے، صحیح ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور میں لگا ہوں بے حیائی دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر، اور اسی بے حیائی کو پھر میں سینڈ کرتا ہوں لوگوں کی طرف تاکہ وہ پھیلے معاشرے کے اندر، مزید جو ہے اس کو شیئر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ نے جوئے کو، نشے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر، جوا اور خمر نشہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ بھائی میں تو 30 سال سے نسوار رکھ رہا ہوں، میں تو 20 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، میں تو 30 سال سے فلاں نشہ کر رہا ہوں۔ بھائی کر رہے تھے، آپ کو علم نہیں تھا، معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا۔ اب تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے، اب اس کے بعد کون سا آپ کے پاس دلیل اور جواز ہے؟ بس ختم کرو۔ صحابہ کرام بھی شراب پیا کرتے تھے، لیکن اس وقت پیتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، مٹکے توڑ دی اور شراب بہا دی، بس اللہ نے منع کر دیا، اس کے رسول نے منع کیا۔ ایسے ایمان ہوتا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، مومن اللہ فرماتا ہے وہ ہے جس کو میری آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ سجدے میں گر پڑے، وہ منقاد ہو جائے، وہ اللہ کے حکم کو مان لے، یہ مومن اللہ فرماتا ہے۔ تو دیکھیں ایک شرک یہ بھی ہے، اللہ کے حکم میں شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ شرک سے کم جو گناہ ہوگا میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اس میں بھی اللہ نے فرمایا میں چاہوں گا۔ جہاں گناہ کبیرہ کی بات آتی ہے، زنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، جھوٹ بولنا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہے، سود ہے، رشوت ہے، ان کے بارے میں تو قرآن واضح الفاظ میں سورہ نساء دیکھے، سورہ مائدہ دیکھے، ان تجتنبو، ان شرطیہ ہے، ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، گناہ کبیرہ سے بچو گے تو جنت میں داخل کروں گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ کا پورا پورا تقوی اختیار کرو، ایسے حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کے معنی تو جانتے ہو نا کیا ہوتے ہیں؟ فرما بردار۔ اگر فرما بردار نہیں ہوگا تو گیا کھڈے میں۔ کہاں گیا؟ جہنم کے گڑھے میں گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر فکر کرنی چاہیے ہمیں، جوانی میں بھی موت آتی ہے، صحت میں بھی موت آتی ہے، امیر کو بھی موت آتی ہے، عہدے اور منصب والے کو بھی موت آتی ہے، گھر میں بھی موت آتی ہے۔ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ موت کا تو کچھ پتہ نہیں، ہم انتظار میں ہے کہ مریں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، اس کے بعد توبہ قبول ہوگی؟ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ توبہ دیکھے، سورۃ توبہ ہی کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ تو اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو ناسمجھی کی وجہ سے توبہ کر جاتے ہیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، اسے معلوم ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ اس سے جو ہے رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے طرف پلٹ آتے ہیں اور اس گناہ کو، اس نافرمانی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر اصلاح کر لے، سورۃ النساء کے اندر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ قال، پھر کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، موت کو دیکھ لی اب کہتا ہے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اللہ ایسے توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں پہلے سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو قرآن مجید دیکھے، اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، قرآن کہتا ہے کہ اس شرک سے زیادہ بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، اس سے بڑی اور دور کی گمراہی پھر کوئی اور نہیں ہے۔
سورۃ المائدہ کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے بھی اللہ کے ساتھ، من عام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی ہے، پیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نیک ہے، برا ہے، مومن ہے، کافر ہے، نہیں. من یشرک، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، داڑھی جو رکھی ہے، رات کو اٹھ کر تہجد جو پڑھتا ہے، بڑی بڑی مساجد کی اس نے تعمیر کی ہے، الحاج ہے، کئی حج اس نے ادا کیے ہیں. دیکھیں اگر وہ مخلص نہ ہوتا، وہ اگر نیک نہ ہوتا، یہ ساری نیکیاں کیوں کرتا؟ لوگوں کی مدد کرتا ہے، خیر و خیرات کرتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، پھر بھی جہنم میں جائے گا. تو اللہ جواب دے رہا ہے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرک مسجد نہ بنائے، مشرک مسجد نہ بنائے، مشرک نیک کام نہ کرے. اس لیے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اعمال اس کے برباد اور ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے یہ تھوڑے نہیں ہوتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت انسانوں کی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں ناشکرے کو، نہ ماننے والے کو، انکار کرنے والے کو. مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کے ذات، صفات، حقوق، اختیارات، علم، تصرف، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے اندر حصہ دے. اس کو مشرک کہتے ہیں. شین را کاف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حصہ دار بنانا، کسی بھی چیز میں جو اللہ کے صفات خاصہ ہے اس کے اندر مخلوق کو حصہ دینا، کہ یہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی بارش برساتا ہے، یہ بھی تکلیف دور کرتا ہے، یہ بھی مدد کرتا ہے، یہ بھی خالی جولی کو بھرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ مشرک ہے، اور مشرک کے اعمال برباد، اور اس کا ہمیشہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ شرک کے تمام اقسام سے اپنے آپ کو بچائے. آخر میں صرف اتنا میں آپ سے کہہ دوں کہ شرک کی ایک اور قسم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، اور وہ شرک کی قسم جو ہے وہ ریاکاری ہے. وہ کیا ہے؟ ریاکاری. اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خالص اللہ کے لیے کریں. کس کے لیے کریں؟ خالص اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے. بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کریں گے تو نمائش کر کے کریں گے، غریب کو کھلائیں گے تو نمائش کر کے کھلائیں گے، نماز پڑھیں گے تو نمائش کر کے، تہجد پڑھیں گے تو نمائش کر کے، جو بھی کام کریں گے اس میں نمائش ہوگی. تو ایسا عمل بھی برباد ہے، ایسا عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے اس سے بھی باز رکھنا ہے، اپنے آپ کو منع ہونا، اجتناب کرنا ہے. دیکھیں یہ ایک سوال آیا ہے، تو درس تو میرا یہاں ختم ہو گیا ہے، بہرحال میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپس کے مومنین کے جو رشتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ رشتے باہر کر لیتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جن کے عقائد کے اندر شرک ہوتا ہے، اہل ایمان نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے کر دیتے ہیں، اور جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہاں کفو نہیں ہے، یعنی اگر میری تعلیم زیادہ ہے تو ایسی تعلیم والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس مال دولت ہے تو ایسے دولت والا کوئی نہیں ہے، یا اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ عذر پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو دو جگہ جو ہے وہ بیان کیا ہے واضح طور پر، اور اس کے علاوہ بھی دو جگہ سورۃ نور اور سورہ ممتحنہ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے.